آج کے لیکچر میں ہم اسلامی تعلیم کا تصور دیکھیں گے۔ اس سے قبل ہم اپنے پہلے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں کہ تعلیم کی 4 اہم بنیادیں ہیں، جس میں سے پہلی اہم نظریاتی بنیاد ہے جسے ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ نظریہ ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے، کچھ بنیادی سوالات کے جواب میں نظریہ ڈیولپ ہوتا ہے، نظریہ طے پاتا ہے۔ اسلامی ملک پاکستان میں ہمارا نظریہ حیات اسلام ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کے تحت ہم نے دیکھا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات اور تصرف دیے ہیں، اس کا مقصد اس کی آزمائش ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اسلامی نظریہ حیات نے دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ تقسیم نہیں کیا، بلکہ ہمیں اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزار کر اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ یہ اسلامی نظریہ حیات ہم نے دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے اسلامی تعلیم کا تصور کہ اسلام تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم انسان کی سیرت کی تعمیر و تشکیل اس انداز سے کرتی ہے کہ وہ خلافت الہی کے منصب پر فائز ہو سکے۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا۔ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس کا خلیفہ ہے۔ جب اس کا خلیفہ ہے تو اس کی اس دنیا میں اس نے ذمہ داری اٹھانی ہے خلافت الہی کی، کہ اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین پر اس کے حکم کو جو ہے وہ نافذ کرنا ہے۔ تو انسان بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ایک طرف تو انسان اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر انہیں سر انجام دے سکے، اور دوسری طرف اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ گویا اسلامی تعلیم کا مقصد کیا ہے، وہ کس چیز کا نام ہے؟ خلیفۃ اللہ فی الارض کا شعور پیدا کرنے اور اس کے لیے تیاری کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس زمین پر وہ کام کرے، اور اسی حیثیت کی تیاری کا نام تعلیم ہے۔ اسلامی تصور تعلیم اور عام تعلیم میں ایک فرق ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عام تعلیم اور اسلامی تصور تعلیم میں فرق کیا ہے، تو اسلامی تصور تعلیم عام تعلیم سے اسی لحاظ سے مختلف ہے کہ عام تعلیم جو ہے وہ صرف ایک معاشرے کا شہری تیار کرتی ہے، کہ عام تعلیم انسان کو معاشرے کے ایک شہری کی حیثیت سے تیار کرتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیم سے ایک مسلمان شہری کی حیثیت سے تیار کرتی ہے۔ اسلامی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان تیار کرنا۔ تو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ عام تعلیم ایک شہری تیار کرتی ہے اور اسلامی تعلیم ایک اچھا مسلمان، ایک مسلمان شہری کی حیثیت سے تیار کرتی ہے۔ اسلامی تعلیم انسان کے بنیادی تصورات اور اعتقادات کو اسلامی احکامات کی روشنی میں درست کرتی ہے، کہ انسان کے جو بنیادی تصورات ہیں، اعتقادات ہیں، اس کے اس کائنات کے بارے میں نظریہ، خالق کائنات کے بارے میں نظریہ، زندگی گزارنے کے تمام تر نظریات کو یہ درست کرتی ہے۔ اس کی سیرت و کردار کو اسلامی نقطۂ نظر سے سنوارتی ہے، یعنی متعلم کی سیرت و کردار کو بناتی ہے، اور اس کا تزکیہ نفس کرتی ہے، کہ اس کے نفس کو پاک کرتی ہے، اور خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اطاعت میں بحیثیت مسلمان بسر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ہماری حیثیت خلیفۃ اللہ کی ہے، تو نہ صرف ہم اپنی انفرادی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں، بلکہ اجتماعی حیثیت سے بھی، اس معاشرے کی حیثیت سے بھی، اس معاشرے میں ایک رکن ہونے کی حیثیت سے، اس قوم کے ایک رکن ہونے کی حیثیت سے، اس ملک کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اجتماعی طور پر ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق گزاریں اور ایک اچھے مسلمان بنیں، تاکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے جنت کا مستحق قرار پائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آخرت میں آپ جنت پا جائیں۔ تو اسلامی تعلیم انسان کو کیا بناتی ہے؟ خدا شناس، خود شناس اور کائنات شناس۔ خدا شناس کیا ہے؟ کہ آپ اسلامی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے لگتے ہیں۔ جب اس کائنات کے رموز سے، اس کائنات کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو آپ جانتے ہیں، تو اس کائنات کو بنانے والے کی ذات کو آپ پہچان لیتے ہیں، اسے آپ جان لیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ خدا کی ذات کو پہچان لیتے ہیں، تو آپ اپنی ذات کو بھی پہچاننے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے فرائض کیا ہیں، تو آپ کے اندر خود شناسی پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اس کائنات کو جاننے لگتے ہیں کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس میں آپ کے کیا فرائض ہیں۔ معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکام کو جاننا، پہچاننا بھی اسلامی تعلیم کی ایک اہم بنیاد ہے۔
یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا، اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی 99 صفاتی نام ہیں، آپ اس کی 99 صفات کو جانیں، اس کے احکام کو پہچانیں، اس پر عمل پیرا ہوں، یہی اسلامی تعلیم کی اہم بنیاد ہے۔ اسی طرح انسان کے ذہن میں اللہ کی بندگی کا تصور راسخ کرنا، کہ انسان کو یہ بتانا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی تصور کو مضبوط کرنا ہے ان کے ذہنوں میں، اور کائنات کے حقائق کو سمجھ کر اس کائنات اور اس میں موجود قوتوں پر اللہ کی رضا کے مطابق حکمرانی کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ یعنی آپ اس کائنات کے حقائق کو سمجھیں، یہ کائنات کس طرح سے چل رہی ہے، اس میں کتنے نظام ہیں، اور ان سب کو چلانے والا کون ہے، اور اس نظام میں موجود مختلف قوتیں ہیں، جیسے بجلی کی قوت ہے، پانی کی قوت ہے، آگ کی قوت ہے، ان تمام تر قوتوں پر انسان اپنی صلاحیتوں کے مطابق حکمرانی کرتا ہے، لیکن وہ حکمرانی کیسی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق۔ تو اسلامی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کہ اسلامی تعلیم کا مرکز ہے محور معرفت الہی، اطاعت الہی اور رضا الہی کا حصول۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسلامی تعلیم کا مرکز کیا ہے، تو آپ لکھیں گے محور معرفت الہی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اطاعت الہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، رضا الہی اس کی رضا کو حاصل کرنا، اسی کے ارد گرد پورا اسلامی تعلیمی نظام گھومتا ہے۔ اسلامی تعلیم ہدایت الہی کی روشنی میں انسان کی روحانی، ذہنی، جذباتی، جسمانی، معاشی اور معاشرتی صلاحیتوں کو جلا بخش کر اس کی شخصیت کی جامع اور متوازن نشو و نما کرتی ہے۔ تو اسلامی تعلیم اصل میں ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسانوں تک پہنچائی ہے، اس کی روشنی میں اس طرح سے انسان کی پرورش کرنا، اس طرح سے اس کی صلاحیتوں کو جلا بخشنا، ان کو نمو کرنا، ان کو نکھارنا، کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق انسان کے روحانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، جذباتی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، ہر طرح سے اس کی اس طرح سے نشو و نما کی جائے کہ اس کی شخصیت جامع ہو اور متوازن ہو جائے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم کا تصور جو آج ہم نے دیکھا ہے۔